بسم اللہ الرحمن الرحیم 42واں سبق مخلوقات۔ کرۂ زمین پر جو رنگا رنگ مخلوق حواس ظاہری کے وسیلے سے محسوس و معلوم ہوتی ہے، ان میں ایک وصف مشترک یہ پایا جاتا ہے کہ وہ سب جسمانی ہیں۔ ان تمام جسمانی چیزوں میں بہت سی ایسی ہیں جو بے حس و حرکت پڑی رہتی ہیں۔ جب تک کوئی طاقت ان پر عمل نہ کرے وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتیں، نہ وہ غذا کھاتی ہیں، نہ اگتی ہیں، نہ بڑھتی ہیں۔ اس قسم کی تمام اشیاء جمادات کہلاتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے آپ حرکت نہ کرنے میں تو بالکل جمادات سے مشابہ ہیں، لیکن برخلاف جمادات کے ایک وصف زائد ان میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اجزائے ارضی و ہوائی کو جذب کر کے اپنی غذا بناتی ہیں، اور اس غذا کی مدد سے ان کا جسم نشو و نما پاتا ہے۔ وہ اگتی بڑھتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں۔ غرض قوت نامیہ ان سب میں پائی جاتی ہے۔ اس قسم کی جملہ اشیاء کا نام نباتات ہے۔ دل پذیر، دل پسند، مرغوب، من کو بھانے والا، مشتہر روزگار، زمانے بھر میں مشہور۔ مخلوقات ذات باری تعالی کے سوا تمام جاندار اور بے جان اشیاء کائنات۔ کرۂ زمین، کرہ گولا، گیند۔ کرۂ زمین، زمین کا گولا۔ وصف مشترک، ملی جلی خوبی، یکساں گن، بے حس و حرکت، بے جان۔ اجزائے ارضی و ہوائی، زمین اور ہوا کے ٹکڑے، ذرات۔ جذب کرنا، کھینچنا، چوسنا۔ نشو و نما پانا، پرورش پانا، پھلنا پھولنا۔ قوت نامیہ، بڑھنے والی طاقت۔ جملہ تمام، سب، کل۔ اب مخلوقات پر غور کرتے ہیں تو ہم ایسی چیزیں بھی پاتے ہیں جو مثل نباتات کے قوت نامیہ بھی رکھتی ہیں اور اپنے ارادے اور اپنی خواہش سے حرکت بھی کر سکتی ہیں۔ غذا کے ذریعے سے ان کے تن و توش میں افزائش ہوتی ہے اور وہ نقل مکان کرنے میں کسی خارجی قوت کے عمل کی محتاج نہیں ہیں۔ اس طرح کی کل مخلوق کو جاندار، ذی حیات یا حیوانات بولتے ہیں، اور ان تینوں قسموں کا نام بحیثیت مجموعی موالید ثلاثہ رکھا گیا ہے۔ اقسام ثلاثہ میں جو فرق و امتیاز بیان کیا گیا وہ ظاہراً اکثر اشیاء کے ملاحظے سے صاف صاف سمجھ میں آ سکتا ہے، مگر حقیقت میں مخلوقات کا سلسلہ ادنیٰ بے جان چیزوں سے لے کر اعلیٰ قسم کے جانداروں تک باہم مربوط ہے، اور ان کے اوضاع و اطوار اور اوصاف و خواص میں درجہ بدرجہ ایسی ترقی ہوتی چلی گئی ہے کہ پہلی قسم کی انتہا اور دوسری قسم کی ابتدا آپس میں نہایت مشابہ اور مماثل معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی ایسی صحیح حد مقرر نہیں ہو سکتی جہاں سے ایک جنس کی مخلوق دوسری جنس کی مخلوق سے قطعی جدا اور ممیز ہو جائے۔ چنانچہ بعض اشیاء ایسی پائی گئی ہیں جن کی نسبت یہ فیصلہ کرنا کہ وہ از قسم جماد ہے یا از قسم نبات سخت دشوار ہے۔ اسی طرح بعض اشیاء حیوان و نبات کے درمیان مشترک ہیں اور ان کو ایک تن و توش، جسم و جان، بدن اور طاقت
افزائش بڑھوتری زیادتی، نقل مکان کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، خارجی بیرونی باہر کی، ذی حیات جان والا، موالید ثلاثہ تین قسم کی مخلوق یعنی حیوانات، نباتات اور جمادات، باہم مربوط آپس میں جڑا ہوا، اوضاع و اطوار طور طریقے، مماثل مثل برابر یکساں، جنس قسم قطعی پورے طور پر، ممیز ممتاز الگ علیحدہ، قسم سے خارج اور دوسری قسم میں داخل کرنے کے لیے کوئی روشن دلیل نہیں ہے۔ پس ایسی چیزیں جن کی قسم کا تعین مشتبہ ہے اہل علم کی اصطلاح میں برزخ کہلاتی ہیں۔ مثلاً شاخ مرجان یعنی مونگے کے درخت میں بعض اوصاف نباتی ہیں اور بعض حیوانی، ایسے ہی چھوئی موئی کا درخت ذرا چھونے سے اپنے پتوں کو سکیڑ لیتا ہے اور اس کا یہ خاصہ بالکل حیوانات سے مشابہ ہے۔ اسی طرح بعض ممالک میں ایسے اشجار پائے گئے ہیں جو مکڑی کی طرح مکھی کا شکار کرتے ہیں۔ الف جمادات، اگرچہ قوت نامیہ اور حیات جمادات میں نہیں ہے لیکن قدرت کاملہ نے ان کو بھی عجیب و غریب اوصاف و خواص عطا کیے ہیں۔ بعض ایسی لطیف و سبک ہیں کہ ہماری آنکھ کی بصارت خوردبین کی مدد سے بھی ان کو نہیں دیکھ سکتی اور ایک ادنا صدمے سے ان کے اجزاء میں تموج و تلاطم پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے اجسام ہوائی کہلاتے ہیں۔ بعض ان میں سے ایسی سیال اور پتلی ہوتی ہیں کہ ان کی خاص شکل و صورت نہیں، جس جگہ یا جس ظرف میں ان کو رکھو اسی کی صورت قبول کر لیتی ہے۔ یہ لفظ ہم قبول بھی پڑھ سکتے ہیں اور قبول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لفظ کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے اس لیے کہ عربی کا لفظ ہے اور اردو کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں اس کا تلفظ قبول بھی ہے اور قبول بھی ہے، تو کبھی ہم اس کو قبول پڑھ دیتے ہیں اور کبھی اس کو قبول پڑھ دیتے ہیں اسی لحاظ سے۔ مرجان ایک قسم کا سوراخ دار بحری درخت جسے سمندری کیڑے بناتے ہیں۔ خاصہ وصف عادت، اشجار درخت قدرت کاملہ تمام قوتوں والا، لطیف و سبک ہلکی بصارت نظر بینائی، خوردبین وہ آلہ جس کے ذریعے چھوٹی چیز بڑی دکھائی دیتی ہے، ادنا صدمہ معمولی دھکا، ہلکی سی ٹکر، تموج و تلاطم ہوا اور پانی کی موجوں یا لہروں میں جوش و ولولہ، سیال بہنے والی پتلی اور رقیق چیز، ظرف برتن، خفیف حرارت سے بخار بن کر اڑ جاتی ہیں۔ حرارت کی کمی سے ان کے اجزاء اس قدر متصل ہو جاتے ہیں کہ وہ پتھر اور ڈھیلے کی طرح منجمد ہو جاتی ہیں۔ اگر پانی اور پارا کے حالات پر غور کرو تو یہ سب کیفیتیں ان میں مشاہدہ ہو سکتی ہیں۔ یہ لفظ مشاہدہ پڑھیں گے، اس کو مشاہدہ پڑھ دیتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں وہ اسی وزن پہ پڑھے جاتے ہیں، مشاہدہ۔ ایسے ہی ایک لفظ آتا ہے مناظرہ، اسی طریقے کے بہت سارے الفاظ ہیں، ان سب کو اسی وزن پہ پڑھیں گے، مشاہدہ، مناظرہ وغیرہ وغیرہ۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اجزاء باہم پیوستہ ہوتے ہیں۔ ہم بہت پہلے بتا چکے ہیں کہ اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں یہ فارسی سے بنے ہوئے ہیں، اور فارسی کے آخر میں چند موٹے موٹے قواعد پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہرحال فارسی زبان کا لفظ ہے پیوستہ۔
وہ بہتی نہیں، صدمے کو برداشت کر لیتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو منجمد کہتے ہیں۔ پھر ان میں بعض نہایت سخت و ثقیل ہیں، جیسے لوہا، سونا، سنگ خارا۔ بعض ایسی بھربھری اور بودی ہیں جیسے کھریا مٹی۔ پھر ان میں سے بعض ایسی ہیں جن میں نباتات اگتی ہیں، اور بعض انسان کی دوا و غذا میں کام آتی ہیں۔ نباتات۔ نباتات کی قسمیں دنیا میں قریب 1,00,000 کے تحقیق کی گئی ہیں۔ ان میں سے ادنیٰ قسم میں کائی وغیرہ ہیں، اور اوسط قسم میں حیوانات کے چرنے کی گھاسیں، اور نیز علف غلہ یعنی دانے دار گھاس جس میں گیہوں، جوار وغیرہ شامل ہیں۔ اعلیٰ قسم میں بڑے بڑے تناور درخت ہیں، جیسے آم، املی، پیپل، سال، ساگون وغیرہ۔ نباتات میں ایک یہ بات بھی مثل حیوانات کے دریافت ہوئی ہے کہ خفیف حرارت، ہلکی گرمی، بخار، بھاپ، دھواں، منجمد ٹھوس جمی ہوئی، مشاہدہ ہونا، دکھنا، باہم پیوستہ، آپس میں ملے ہوئے۔ سنگ خارا ایک قسم کا سخت نیلگوں پتھر، بھربھری پھسپھسی، بودی کمزور، کھریا مٹی ایک قسم کی سفید مٹی جو نہایت کمزور ہوتی ہے۔ کائی وہ سبزی جو اکثر بند پانی کے اوپر یا برسات میں چونے کی دیواروں وغیرہ پر جم جاتی ہے۔ اوسط درمیانی درجہ۔ وہ نر و مادہ ہوتے ہیں۔ کہیں تو یہ خاصہ ایک ہی درخت میں ہوتا ہے، کہیں نر درخت جدا ہوتا ہے اور مادہ جدا۔ چنانچہ اہل عرب کو زمانہ دراز سے نخل خرما کی نسبت نر و مادہ ہونے کا علم ہے۔ حیوانات۔ حیوانات میں بھی ادنیٰ قسم کے کیڑوں سے لے کر نہایت عظیم الجثہ جانوروں تک زمین و آسمان کا سا فرق نظر آتا ہے، اور ان کی بے شمار قسمیں ہیں، لیکن بعض ایسے خاص ہیں، یہ لفظ واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، خاص پڑھا جاتا ہے، جو اکثر افراد میں یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ ان خواص کے لحاظ سے جن سے حیوان کی تقسیم 4 قسموں میں کی گئی ہے۔ الف یعنی پہلی قسم۔ حیوانات کی سب سے ادنیٰ قسم وہ ہے جن کے اعضاء ایک مرکز سے ہر 4 طرف کو شاخوں کی طرح پھیلتے ہیں۔ اسی قسم میں اسفنج اور مونگا بھی ہے، جو نباتات کی مانند زمین میں گڑے رہتے ہیں، مگر ان میں آثار حیات بھی ثابت ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو نباتات حیوانی بھی کہتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جن کا جسم حلقوں سے مرکب یا چھلکوں میں محفوظ ہے۔ ان میں کیچوے، جونک، جھینگیں، مکھیاں وغیرہ شامل ہیں۔ نخل خرما کھجور کا پیڑ، عظیم الجثہ، بہت موٹا، بہت بڑے جسم والا۔ مرکز، صدر مقام، بیچ۔ اسفنج یا اسپنج ایک سمندری مخلوق جس کی بناوٹ ایسی خوفدار ہوتی ہے کہ اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے اور نچوڑنے پر فوراً خشک ہو جاتا ہے۔ مونگا ایک قسم کا سمندری کیڑوں کے گھر، جن کی کثرت سے پورے جزیرے بن جاتے ہیں۔ آثار حیات، علامات زندگی،
زندگی کے نشانات: حلقہ، دائرہ، مرکب، ملا ہوا، بنا ہوا۔ جیم، ایک قسم ایسی ہے جن کا جسم ایک مضبوط خول کے اندر ہوتا ہے، جیسے گھونگے، کوڑیاں، صدف۔ دال، سب سے اعلیٰ قسم ریڑھ والے جانوروں کی ہے اور ان میں مینڈک اور مچھلی سے لے کر ہاتھی تک داخل ہیں، اور تمام پرند بھی پودنے سے شتر مرغ تک اسی قسم میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان میں نوع افضل وہ ہے جو اپنے بچوں کو چھاتی سے دودھ پلاتی ہے۔ اس تقسیم سے صاف ظاہر ہے کہ انسان بھی اس نوع کا ایک جانور ہے۔ دال، انسان، اگر قد و قامت اور جثے کی بزرگی کا لحاظ کیا جائے تو وہیل مچھلی اور ہاتھی اعلیٰ جماعت میں نظر آئیں گے، اور حضرت انسان مڈل کلاس سے آگے ترقی پانے کے مستحق نہ ٹھہریں گے، لیکن جسمانی خردی و بزرگی کو نظر انداز کر کے تشریح اعضاء پر غور کرو تو بعض حیوان ایسے پائے جاتے ہیں جن کی ساخت نہایت ہی سادہ ہے۔ گھونگا، دریائی کیڑے کا خول جو ہڈی کی طرح سخت اور گنبد نما پیچدار ایک جانب سے کھلا ہوا اور دوسری جانب سے کھلا بند ہوتا ہے۔ کوڑی، ایک قسم کا چھوٹا سنکھ جس کو سمندری کیڑا بناتا ہے۔ صدف، سیپی، پودنا چھوٹا سا پرندہ ہے جو درختوں اور پھوس وغیرہ پر پھدکتا پھرتا ہے۔ شتر مرغ صحرائے افریقہ و عرب کا ایک قداور پرندہ جس کی گردن اونٹ کی طرح لمبی ہوتی ہے۔ نوع افضل، اعلیٰ قسم، سب سے اچھا۔ جثہ، جسم، جسامت، وہیل، بہت بڑی مچھلی، مڈل کلاس، درمیانہ درجہ، جسمانی خردی و بزرگی، جسم و جان کی بڑائی چھوٹائی، تشریح اعضاء، بدن کے اجزاء کی بناوٹ، ساخت، بناوٹ، اور وہ ساخت درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی اعلیٰ حیوانات میں نہایت دقیق اور پیچدار بن گئی ہے۔ چنانچہ جسد انسانی کی ترکیب تمام حیوانات میں زیادہ پیچدار ہے، اس بنا پر وہ سب جانوروں سے افضل اور اعلیٰ، اور قوائے دماغی یعنی عقل و ادراک اور فہم اور تمیز میں بھی سب سے برتر و فائق ہے، اور انہی اعلیٰ قوتوں کی بدولت وہ تمام جانوروں پر فرما روائی کرتا ہے اور نباتات و جماد کو اپنا خادم بناتا ہے۔ پس دوسرے حیوانات سے تمیز کرنے کے لیے اس کا لقب حیوانات ناطق اور غیر انسان کا حیوان مطلق تجویز کیا گیا۔ نسل انسانی، ترکیب جسمانی کے اعتبار سے کل ربع مسکوں کے انسان نوع واحد ہیں، الا چہرہ مہرہ، خط و خال اور رنگ و روپ کی تفریق کے باعث جدا گانہ نسلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک نسل انسان کی ایسی ہے جن کا رنگ نہایت سیاہ، بال گھونگر والے، پیشانی پست، ناک اور ہونٹ موٹے، دہانہ چوڑا ہوتا ہے۔ یہ نسل اسود یا زنگی، درجہ بدرجہ، نمبر وار، دقیق، مشکل، پیچدار، دشوار، جسد انسانی، انسانی جسم،
قوائے دماغی، دماغ سے تعلق رکھنے والی قوتیں، ادراک، کسی چیز کی حقیقت کو پانا، برتر و فائق، بہت بڑھا ہوا، فرما روائی، حکومت، حیوان ناطق، بولنے اور سمجھنے والا جاندار، صاحب عقل انسان، حیوان مطلق، بولنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم جانور، تجویز کرنا، مقرر کرنا، طے کرنا، نسل انسانی، انسانی خاندان و کنبہ، ربع مسکون، زمین کا چوتھائی حصہ جو آباد ہے، نوع واحد، ایک ہی طرح کے خط و خال، جسم کا پورا حلیہ، دہانہ، منہ، یا نیگرو کہلاتی ہے، اور اس شکل و شباہت کے آدمی صحرائے افریقہ اور جزائر مشرقی میں پائے جاتے ہیں، اور شاید جنوبی ہند کی تامل قوم بھی انہی میں سے ہو۔ ایک نسل اس ہیئت کی ہے کہ رنگ زردی مائل، رخسار پچکے ہوئے، قد کوتاہ اور ہڈیاں چوڑی، چکلی، یہ نسل مغل کہلاتی ہے۔ ان کا مسکن اصلی ملک منگولیا تھا، مگر اب وہ 3/4 ایشیا اور کچھ حصہ یورپ میں آباد ہیں، اور اہل امریکہ بھی اسی نسل سے خیال کیے جاتے ہیں، مگر ان کا رنگ تابڑا ہے، اور بقول بعض اہل ملایا بھی اسی جماعت میں داخل ہیں۔ ایک نسل کا حلیہ یہ ہے کہ رنگ گورا یا گندمی، چہرہ سڈول، کاسۂ سر مدور، بال نرم، داڑھی گنجان، پیشانی بلند، ہونٹ پتلے، ناک ستواں، دانت باریک۔ یہ نسل قوقاسی یا کاکیشین کے اسم سے موسوم ہے، کیونکہ اس کی اصلی زاد بوم نواحی کوہ قاف ہے۔ اسی مقام سے وہ دیار یورپ اور ایشیا میں پھیلے ہیں، اور یہ نسل تمام روئے زمین کے باشندوں میں زیادہ شکیل و جمیل ہے۔ اگرچہ ان تمام نسلوں کے خالص نمونے دنیا میں ہنوز موجود ہیں، مگر اطراف ممالک میں پھیل جانے اور باہمی اختلاط کے ہونے سے بہت سی قومیں صحرائے افریقہ، بر اعظم افریقہ کے جنگلات، جزائر مشرقی، انڈونیشیا اور اس کے مضافاتی جزیرے، زردی مائل، پیلے پن پر پچکے ہوئے، اندر کو دھسے ہوئے، مسکن ٹھکانہ، تابڑا، تانبے جیسا، سرخی مائل، چہرہ سڈول، گول و خوبصورت چہرہ، کاسۂ سر، پیالے جیسے سر کا دائرہ، مدور، گول، ناک ستواں، ستی ہوئی پتلی اور نازک ناک، زاد بوم، جائے پیدائش، نواحی، آس پاس، قرب و جوار، ارد گرد، دیار، جمع دار بمعنی گھر، یعنی بتلا رہے ہیں دیار یہ پلورل ہے، جمع ہے، اس کی سنگولر یعنی واحد دار ہے، معنی گھر، شہر، علاقہ، شکیل و جمیل، حسین و خوبصورت، باہمی اختلاط، آپسی میل ملاپ، مخلوط النسل، پیدا ہو گئی ہیں۔ وحشی، انسان کی تقسیم نسلوں میں اس کے ظاہری خط و خال کے اعتبار سے کی گئی ہے، لیکن ایک اور تقسیم ہے جو اس کی تربیت اور طرز معاش کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ یا تو وہ ایسے عالم توحش میں پایا جاتا ہے کہ اس کی زندگی حیوان مطلق سے بھی بدتر معلوم ہوتی ہے، یا وہ ایسی مہذب حالت کو
پہنچ جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات کا خطاب اس پر صادق آتا ہے۔ کوئی جماعت شروع ہی سے تربیت یافتہ پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ابتداءً ہر ایک نسل وحشی صفت اور بے ہنر تھی۔ وہ اپنی حفاظت اور تحصیل معاش اسی انداز سے کرتے تھے جیسے اکثر مسکین چوپائے کرتے ہیں۔ اس وقت ہوا اور روشنی کے سوا جو قدرت نے بلا محنت عطا کی ہیں، انسان کو سب سے مقدم آب و طعام کی تلاش تھی۔ سو رفع تشنگی کے لیے تو جھیل، چشمے، ندی، نالے بہت تھے، مگر پیٹ پالنے کے لیے صحرائی درختوں کے گرے پڑے پھل اور جڑی بوٹی یا چھوٹے چھوٹے جانوروں، مخلوط النسل، ملی جلی نسل، وحشی، جنگلی، غیر مانوس، خط و خال، شکل و صورت، چال ڈھال، طرز معاش، روزی کمانے اور کھانے پینے کا ڈھنگ، گزر بسر کا طریقہ، عالم توحش، جنگلی پن، مہذب، شائستہ، اشرف المخلوقات، مخلوق میں سب سے زیادہ شریف و بزرگ، تربیت یافتہ، باادب، باسلیقہ، اخلاق والی، وحشی صفت، غیر مہذب، بد سلیقہ، تحصیل معاش، روزی حاصل کرنے کا طریقہ، آب و طعام، کھانا پانی، رفع تشنگی، پیاس بجھانا، جڑی بوٹی، درخت کی جڑ، پھول، پتے وغیرہ جو دوائی کے کام آتے ہیں کے سوا جو ادنیٰ مشقت سے میسر آ سکتے ہیں۔ اور کیا دھرا تھا؟ غرض دنیا کے خانے نعمت پر پہلی ضیافت حضرت انسان کی یہ تھی۔ موسموں کی سختی اور دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے نہ اس کی کھال پر بھیڑ کے سے بال تھے، نہ انگلیوں میں شیر کے سے ناخن، نہ طائروں کے سے بالوں پر تھے کہ ہوا میں پرواز کر کے اپنی جان بچاتا۔ اس عالم مجبوری میں درختوں کے جوف اور کوہ و بیابان کے غار و شگاف سے بڑھ کر اس کے واسطے کون سا خانہ بے تکلف تھا جس میں آرام پاتا ایک مدت تک اسی طور سے بسر کرتا رہا۔ شکاری، اس برہنہ تن وحشی انسان کی پہلی ملکی مہم یہ تھی کہ وہ درندوں، گزندوں اور وحشی جانوروں کو جو خدا کی زمین پر قابض تھے مارے، نکالے اور مغلوب کرے۔ اس معرکے کے لیے اسے ضرورت پڑی کہ اپنے کمزور ہاتھوں کو کسی اور چیز سے قوت دے۔ پس پہلا ہتھیار جو اس کو دستیاب ہو سکا لکڑی، پتھر یا مردہ جانوروں کی ہڈیاں تھیں۔ رفتہ رفتہ اس نے سخت پتھروں کو گھس گھسا کر ان میں نوک اور دھار، ادنیٰ مشقت، تھوڑی محنت و دقت، خانے نعمت، لذیذ کھانوں کا دسترخوان، ضیافت مہمانی، طائر پرندہ، عالم مجبوری، بے بسی کی حالت، جوف خالی جگہ، کوہ و بیابان پہاڑ اور جنگل، غار و شگاف کوہ و گڑھے، خانہ بے تکلف سیدھا سادھا گھر، برہنہ تن ننگا بدن، وحشی انسان، گنوار اور جنگلی آدمی، ملکی مہم، ملکی لڑائی، گزندہ ڈنک مارنے والا جانور جیسے سانپ، بچھو، بھیڑ وغیرہ، قابض قبضہ کیے ہوئے، مغلوب کرنا، شکست دینا، ہرانا، معرکہ جنگ، لڑائی، دستیاب، حاصل، میسر،
مہیا پیدا کی اور بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرنے لگا، ان سے خوراک بھی حاصل کی اور ان کے پوست کو اپنی پوشاک بنایا۔ مگر صید افغنی کی بڑی مشقت و مہارت انسان کو اس وقت حاصل ہوئی جب کہ وہ لوہے کے ہتھیار بنانے لگا، غرض اس وحشیانہ حالت سے کہ بھٹوں کے اندر رہتا اور کیڑے یا بناسپتی کھاتا تھا، ترقی کر کے وہ ایک مسلح دلاور شکاری بن گیا۔ اس شکار کا بچا کھچا اور اس کا پس خوردہ کھا کر کتے بلی ایسے مانوس ہو گئے کہ وہ درندوں کی جماعت کو چھوڑ انسانی گروہ کے آس پاس رہنے لگے۔ غلہ بان صیادی میں ترقی کرتے کرتے اب انسان ایسا مشاق اور چالاک ہو گیا کہ بعض بہائم کو زندہ گرفتار کر کے بطور ذخیرہ رکھنے لگا۔ اس وقت تجربہ ہوا کہ بھیڑ، بکریاں وغیرہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کا دودھ انسان کے لیے بھی نہایت لطیف و لذیذ اور نفیس اور قوی غذا ہے۔ پھر تو اس نے اس قسم کے جانوروں کو پالنا اور وحشیوں کو اہلی بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کے گلے جمع کر لیے۔ پوست، چمڑا، کھال۔ صید افغنی شکار کرنا۔ بھٹوں، بھٹ واحد، غار کو کھوہ، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھٹوں یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے بھٹ، اس بھٹ کی جمع ہے بھٹوں۔ بناسپتی، بن کی پتی، جنگل کی پتیاں۔ مسلح، ہتھیار والا، پس خوردہ، جھوٹا، کھانے کے بعد کا بچا ہوا۔ گلہ، جھنڈ، ریوڑ۔ گلہ بان، چرواہا، بکریاں وغیرہ رکھنے اور چرانے والا۔ صیادی، فن شکار۔ مشاق، بڑا ماہر، تجربہ کار۔ بہائم، واحد، بہیمہ، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں بہائم جمع ہے، بہیمہ واحد ہے، اس کے معنی ہے چوپائے جانور۔ لطیف، خوشگوار۔ عمدہ، اہلی، پالتو، گھریلو۔ ان کے علاوہ بعض جانور ایسے بھی پائے جو سواری اور بارکشی کے لیے نہایت موزوں معلوم ہوئے، پس اونٹ، گھوڑے اور گدھے کو گرفتار کیا اور مہار و لگام لگا کر ان کو سدھایا اور کام لیا۔ اب مویشی کے چرانے کی غرض سے اپنا ڈانڈا ساتھ لیے ہوئے ایک میدان سے دوسرے میدان کی طرف اور دوسرے سے تیسرے کی طرف کوچ کرنا پڑا اور سبز و شاداب چراگاہوں اور مرغزاروں کی جستجو لازم آئی۔ اس نقل مکان کی ضرورت سے اس نے چمڑے اور سرکنڈے کے ہلکے خیمے اور سائبان ایسے تیار کر لیے جن میں گرمی، سردی اور باد و بارہ کی تکالیف سے پناہ ملے اور بوقت کوچ مویشی پر لاد کر لے جانا بھی آسان ہو۔ اس طرح انسان وحشی سے صیاد اور صیاد سے گلہ بان یا چرواہا یا راعی بن گیا۔ جانوروں کی پرورش اور تیمارداری میں اور ان کے مطیع کرنے اور سدھانے میں اور ان کے لیے عمدہ چارہ بہم پہنچانے میں بہت کچھ سلیقہ اور تجربہ حاصل کیا۔ اب وہ شکاریوں کی طرح صرف ہتھیاروں ہی کا مالک نہیں ہے بلکہ مویشی کو وہ بہت عزیز رکھتا ہے اور اس کو اپنا دھن دولت سمجھتا ہے۔ اونٹ، بیل، گھوڑے، گدھے اس کے مرکب ہیں۔ اب وہ ایسا شہسوار ہے کہ گھوڑے پر بارکشی، بوجھ ڈھونے کا کام،
نہایت موزوں بہت مناسب، ڈانڈا گھر کا سامان، خاندان، مرغزار سبزہ زار وہ جگہ جہاں نباتات کی ہریالی خوب چھائی ہوئی ہو، سرکنڈا نرکل نرسل سائبان سایہ کرنے والا، چھپر باد و بارہ ہوا اور بارش، راعی چرواہا، شہسوار گھڑ سوار بہادر سوار ہو کر نیزہ بازی اور تیر اندازی کرتا ہے، خونخوار شیروں اور مست ہاتھیوں کو للکار کر مارتا ہے، گینڈوں اور ارنے بھینسوں کا شکار کرتا ہے۔ تو دہقان، اب ہمارا خانہ بدوش غلہ بان عنقریب دہقان بنا چاہتا ہے۔ مویشی کی پرورش کے لیے اس نے دور دور کے میدان میں گشت لگایا ہے اور مختلف اقسام کی گھاس پات اس کی نظر سے گزر چکی ہے۔ اس کو ان گھاسوں کا پتہ لگ گیا ہے جن کے کھانے سے مویشی خوب تازہ توانا ہو جاتے ہیں اور دودھ بھی افراط سے دینے لگتے ہیں۔ اس نے خود بھی اس کے دانے نکال کر کھائے ہیں اور اپنی غذا کے لیے ان کو بہت موافق و مناسب پایا ہے۔ اس نے تخم ریزی کا وقت، غلہ پکنے کا موسم، قابل زراعت زمینیں، سیر حاصل میدان دریافت کر لیے ہیں۔ غرض اس نے اپنا سیر و سفر رائگاں نہیں کھویا، بہت کچھ وقوف و تجربہ حاصل کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آئندہ ایک گاؤں بسا کر اس کے سواد میں زراعت کرتا نظر آئے گا۔ آخرکار خانہ بدوش غلہ بانوں نے جہاں آب شیریں کے قدرتی چشمے، خونخوار خون پینے والا ظالم ستمگر، ارنا بھینسا، جنگلی جھوٹا صحرائی بھینسا، خانہ بدوش بے ٹھکانہ جس کا کوئی مستقل گھر نہ ہو، دہقان زمیندار کاشتکار، افراط کثرت زیادتی، تخم ریزی بیج بونا بوائی، سیر حاصل میدان، اچھی پیداوار کی زمین، زرخیز زمین، سواد ارد گرد، آب شیریں میٹھا پانی، خوش ذائقہ پانی، بہتی نہریں اور شاداب مرغزار پائے جن میں میوہ دار درختوں کی کثرت اور گھاس چارہ کی سرسائی تھی۔ وہاں زیادہ قیام کرنا پسند کیا اور رفتہ رفتہ وہ ایک جگہ اقامت گزینی کے خوگر ہونے لگے اور جو دانہ دار گھاسیں اطراف و جوانب میں پائی تھیں ان کے تخم اپنے قیام گاہ کے قرب و جوار میں بکھیر دیے۔ خدا نے اس کام میں برکت دی، کھیتی اگی، بڑھی اور پک کر تیار ہو گئی۔ غلہ انسان کے کام آیا اور بھوسا مویشی نے کھایا۔ اب سفری خیموں کی کچھ حاجت نہ رہی تھی، اس لیے گلی دیواریں بنا کر، چھپر چھالے یا لکڑیاں پاٹ کر چھت بنائی اور کئی خاندان ایک جگہ آباد ہو گئے۔ وہی آبادی ترقی پا کر گاؤں سے قصبہ اور قصبے سے شہر بن گئی اور نسل انسانی وحشت سے نکل کر سرحد تہذیب میں داخل ہو گئی۔